अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 6 के एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 68 पे है उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक आम से एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूँ जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर उसका क्रक्स है, उसके थीम है, उसको समझने में आपको आसानी हो। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एक तस्वीर दिखा दी जाए और उसके बाद आपसे ये कहा जाए कि आप में से जितने भी मुमकिन हो हर एक उस तस्वीर के अंदर जो क्वालिटी है वो उसको हमें बताएं। बिलफर्ज एक तस्वीर आपने देख ली, तो तस्वीर देखने के बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप बताएं ये तस्वीर किस चीज़ की थी, तो आप में से एक ये कहेगा कि ये तस्वीर एक बस की तस्वीर है, गाड़ी है, बस है, उसकी तस्वीर है। फिर उसके बाद अगर दूसरे स्टूडेंट से पूछा जाए कि आप इस तस्वीर की एक अलग सी क्वालिटी बताएं, तो वो बताएगा कि ये रेड कलर की बस है। फिर किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछा जाए कि आप बताएं कोई भी क्वालिटी इस बस के अंदर जो आपको नज़र आई हो, क्योंकि आज का लेटेस्ट दौर है, हर चंद साल के बाद नई नई गाड़ियां आ रही हैं और उनमें सहूलियात भी ज़्यादा हो रही हैं और उनकी खूबसूरती में भी इजाफा हो रहा है। तो कोई आप में से ये कहे कि यह तस्वीर एक पुरानी बस की है, मतलब लफ्ज़ उसने ओल्ड यूज़ किया या पुराना या पुरानी का लफ्ज़ उसने यूज़ किया है। इसी तरह अगर किसी और स्टूडेंट से हम पूछें कि आप बताएं कोई और क्वालिटी इसकी बताएं, तो वो स्टूडेंट कहेगा कि ये बस बहुत बड़ी बस है, जिसको हमने बिग के तौर पर लिखा। इसी तरह किसी और स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि आप इसकी कोई क्वालिटी बताएं, तो वो स्टूडेंट कहेगा कि ये अमेरिकन बस लगती है, ये अमेरिकन बस लगती है। तो इसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने अपनी मुख्तलिफ राय दी। सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी में एक स्टूडेंट ने कहा कि ये बस की तस्वीर है, किसी और गाड़ी की तस्वीर नहीं है। दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि ये सुर्ख रंग की बस है। फिर तीसरे ने कहा कि ये बहुत पुरानी बस है, ओल्ड है। फिर किसी ने कहा कि साइज़ में ये बहुत बड़ी बस है। फिर तीसरे स्टूडेंट ने कहा या चौथे पांचवें स्टूडेंट ने कहा कि ये अमेरिकन बस है। तो किसी और स्टूडेंट ने हाथ खड़ा करके ये कहा कि सर ये आजकल के दौर में हम देखें तो ये बहुत ही अगली है। मतलब अगर आज के बस से हम उसको कंपेयर करें तो वो बहुत ही बदसूरत किस्म की बस है, जो कि आजकल के लेटेस्ट के दौर में इस्तेमाल नहीं होती। अब हम देखते हैं, जो हमने नाउन यहाँ पे ले लिया, जो चीज़ उस तस्वीर के अंदर है, उसका सेंट्रल थीम है, वो एक बस है। उसके बाद जितने भी अल्फाज स्टूडेंट्स ने हमें कहे वो सारे उस बस की सिफात हैं। किसी ने सुर्ख कहा, किसी ने पुराना कहा, किसी ने बड़ा कहा, किसी ने अमेरिकन कहा और किसी ने उसे अगली कहा। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप काइंडली इन तमाम क्वालिटीज़ को एक ही जुमले में बयान करें कि आई सॉ अब आप हैरान होंगे कि मैं रेड को पहले लिखूं, ओल्ड को पहले लिखूं, बिग को पहले लिखूं, अमेरिकन को लिखूं या अगली को पहले लिखूं। अगर हम इसी तरतीब से उसको लिखते हैं, आई सॉ अ रेड, ओल्ड, बिग, अमेरिकन, अगली बस। आपने तो अपने तौर पर क्वालिटीज़ को उसके अंदर बयान कर दिया, लेकिन मयारी ज़बान के अंदर
اسٹینڈرڈ لینگویج میں ہم دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے غلطیاں ہوں گی کہ یہ جو صفات کی ترتیب آپ نے دی ہے یہ بہت غلط ہے. اس کو دوبارہ سے لکھنا چاہیے یا پھر کسی اور اسٹوڈنٹ سے یہ کہا جائے کہ آپ ان صفات کو ترتیب دیں. تو ایک اسٹوڈنٹ لکھتا ہے I saw an old American red big ugly car. پھر اس کو دوبارہ سے اسی اسٹینڈرڈ لینگویج کے حوالے سے ہم دیکھیں تو تب ان کے صفات میں پھر بھی غلطی ہوگی. کیونکہ بس اگر ہم دیکھیں گے کہ بس ہم نے اس تصویر کے کرکس کو ہم نے بیان کیا لیکن صفات کی ترتیب میں ہم ناکام رہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا اور آپ کو مثال دے دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے یہاں پہ کار لکھا اور یہاں پہ میں نے ریڈ لکھا، اور آپ سے اگر کہا جائے کہ کار کس کلر کی ہے تو آپ کہیں گے the car is of red color، یا ہم اس کو ریڈ کار بولیں گے. اسی طرح اگر ایک اور صفت اس کے اندر ہم ڈال دیں کہ وہ پرانی کار ہے تو اب ہم اس کو کیسے لکھیں گے؟ کار تو اپنے جگہ پہ قائم ہے، اب ہمارے پاس دو الفاظ ہیں، ریڈ بھی ہے اولڈ بھی ہے. آیا ہم اس طرح لکھیں گے کہ اولڈ ریڈ کار لکھیں گے یا ریڈ اولڈ کار لکھیں گے؟ یہ دو الفاظ ہمارے لیے پریشانی کے باعث بنیں گے کہ کس کو ہم صحیح مقام پہ رکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنے فہم کے مطابق الفاظ کو تو صحیح ترتیب دے دیتے ہیں لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل ہی غلط ہے اور آرڈر صحیح نہیں ہے، صفات کی ترتیب صحیح نہیں ہے. تو پھر ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ صفات کی ترتیب کیا ہے؟ اسی طرح ایک اور مثال، صفات کی ترتیب جاننے سے پہلے ایک اور تصویر آپ کو دکھا دی جائے. اسی طرح اگر ایک اور تصویر آپ کو دکھا دی جائے کہ اس تصویر کو دیکھ کے آپ پھر اس تصویر کے اندر جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی تفصیلات بتائیں، تو آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ کسی شخص کی تصویر ہے، مین. پھر کسی دوسرے سے ہم نے پوچھا کہ آپ اس کی کوئی کوالٹی بتائیں، تو ایک شخص ہمیں بتائے گا ینگ. پھر تیسرے شخص سے ہم نے پوچھا کہ آپ اس شخص کی کوئی کوالٹی بتائیں، تو وہ کہے گا یہ تو انگریز لگتا ہے، ہم نے یہاں پہ لکھا انگلش. پھر کسی اور اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ آپ اس شخص کے یا اس تصویر کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کی کوئی خاصیت بتائیں، تو وہ بولے گا کہ وہ شخص جو ہے کوئی لمبا شخص ہے. اور بعد میں اگر ایک اور اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں تو وہ بولے گا ایک خوبصورت شخص ہے جس کو ہم انگلش میں ہینڈسم لکھیں گے. خواتین کے لیے بیوٹیفل اور مردوں کے لیے ہینڈسم اینڈ اسمارٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں. اب وہ شخص تو ہمارے سامنے آ گیا، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس شخص کے کئی صفات ہم نے دیکھے کہ کس صفت کو کہاں پہ لکھنا چاہیے. جیسا کہ ہم پہلے والے جملے میں کنفیوز رہے، اس کا جواب ابھی تک باقی ہے کہ ہم اس میں کنفیوز رہے کہ صفات کو کس طرح سے ترتیب دیں. تو یہاں پر بھی ہمیں پریشانی ہوگی کہ ہم اس کو کس طرح سے لکھیں گے. میں لکھتا ہوں کہ we saw، اب اس کو جمع میں لے آتا ہوں، we saw a man young English
tall, handsome. تو یہ جملہ ذرا عجیب سا لگेगा. ایک کامن سی بات ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ جو مین ہے اس کو سر آخر میں آنا چاہیے, تو اس مین کو میں آخر میں رکھتا ہوں بھی وہی سوالیہ نشان ہمارے ذہن میں قائم رہے گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس صفت کو ہم نے کہاں رکھنی ہے. We saw a young English tall handsome man. اب اپنے فہم کے مطابق تو آپ صحیح ہوں گے, لیکن اسٹینڈرڈ کو اگر ہم دیکھیں گے آپ نے صفات کو ترتیب دینے میں غلطی کی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کسی بچے سے یہ کہیں کہ آپ مجھے 5 تک لکھ کر دکھاؤ, تو بچہ لکھتا ہے 1 3 5 2 4. ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس بچے نے بالکل صحیح لکھا ہے, 1 سے 5 تک لکھا ہے. لیکن اگر دوسری نظر پہ ہم دیکھیں ترتیب کے حوالے سے تو اس بچے نے بہت بڑی غلطی کی ہے. تو کسی اور ہونہار بچے سے یا اسٹوڈنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ان فگرز کو ان کے آرڈر میں ترتیب میں لکھیں, تو وہ کہے گا الفاظ تو وہی ہوں گے, لیٹرز تو اور فگرز تو یہی رہیں گے, لیکن ترتیب ان کی بدل جائے گی, جیسے 1 2 3 4 and 5. اب جو دوسرے بچے نے کہا ہے فگرز تو اس بچے نے بھی ڈیجٹس وہی یوز کیے ہیں, لیکن ترتیب کے حوالے سے دوسرے بچے نے اسے صحیح لکھا. اب اگر ہم پہلے جملے کو دیکھیں گے اس میں بھی اس پہلے بچے کی طرح غلطی ہے, الفاظ تو سارے شامل ہیں لیکن ترتیب بالکل الٹ پلٹ ہے, صحیح نہیں ہے. اسی طرح دوسرے جملے کو ہم دیکھیں گے تو اس میں بھی ہمیں یہ غلطی نظر آ رہی ہے کہ صفات کی ترتیب بالکل غلط ہے, سارے صفات شامل ہیں اور اس میں ترتیب کی غلطی ہے. اب اس کے علاوہ ان دونوں تصاویر کے اندر آپ نے دیکھا آپ نے صفات بیان کر دی, لیکن ترتیب دینے میں کسی حد تک ہم ناکام رہے. آپ کو آخری مرتبہ ایک تیسری تصویر دکھائی جاتی ہے کہ آپ اس میں دیکھیں اور اس کے اندر کیا کیا صفات ہے وہ آپ بیان کریں. مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک تصویر دکھا دی جاتی ہے کہ یہ اس میں کیا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اس میں لباس کی تصویر ہے, رائٹ. آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ لباس کس قسم کی ہے, کس میٹیریل کی ہے, کس طرح سے ہے, تو آپ کہیں گے کہ اس کی چمک سے ایسا لگتا ہے کہ یہ لباس سلک سے بنا ہوا ہے. اور اگر آپ سے پھر کہا جائے کوئی اور صفت اس کے بیان کرے تو آپ اس کو بیوٹیفل یا خوبصورت بولیں گے. اور اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس میں اور کوئی کوالٹی آپ بتائیں تو آپ بولیں گے کہ یہ گرین کلر کی لباس ہے. اب پھر سے اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ ایک جملہ بنائیں کہ جس میں اس لباس کے تمام خصوصیات کو, صفات کو ایک ہی جملے کے اندر لائیں, تو پھر ہم پھر سے کہیں گے کہ we saw a silk, اس کے بعد ہے beautiful, اس کے بعد ہے green, green dress. تب کسی استاد کو آپ دکھائیں گے یا کسی ماہر زبان کو انگریزی کے حوالے سے دکھائیں گے تو تب اگر کوئی غلطی آ جاتی ہے آپ کے اس جملے کے اندر تو پھر سے وہی غلطی ہوگی کہ آپ نے صفات تو بیان کر دی کہ وہ لباس سلک کا بنا ہوا ہے اور خوبصورت قسم کا لباس ہے اور اس کا رنگ گرین ہے. اگر کسی اور بچے کے جملے کو ہم دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ اس بچے نے ایسا لکھا ہوا ہو we saw a green beautiful silk dress.
بظاہر تو دکھنے میں دونوں جملے صحیح لگتے ہیں، لیکن ترتیب کے حوالے سے، صفات کی ترتیب کے حوالے سے آسان مثال میں نے آپ کو ان ڈیجٹس کے حوالے سے دی ہے کہ ان کو ترتیب رکھنا کیسے ہے اور اس کا کیا حصول ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا تیسرا لکھا ہوا جملہ بھی غلط ہو. اب ہم کیسے اس بات کو شور کر لیں گے کہ یہ جو صفات ہم نے بیان کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے اور اسٹینڈرڈ طریقہ کیا ہے کہ جس میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. اس کے لیے میں نے بورڈ کے اوپر ایک آسان سا فارمولا لکھا ہے جو کہ آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں. اسی فارمولا کو سامنے رکھتے ہوئے ان صفات کو جب آپ ترتیب دیں گے تو آپ کا جملہ 100% صحیح ہوگا انشاءاللہ. یہاں پہ میں نے ایک ایکرونیم لکھا ہے جو کہ آپشاکوم کے نام سے ہے. اب اس ایکرونیم کو ہم کھول کر دیکھیں گے کہ ہر ایک لیٹر یا کونسوننٹ کے کلسٹر ہمیں کس طرف کیا اشارہ دے رہے ہیں، کون سا پوائنٹس بتا رہے ہیں. او پی اسٹینڈس فار اوپینین. پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے سائز. پھر ہم لکھیں گے شیپ. اے اسٹینڈس فار ایج. پھر سی اسٹینڈس فار کلر. O stands for origin and M stands for material. جیسا کہ میں نے مثال آپ کو دے دی فگرز کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم نے ان فگرز کو ترتیب دی کہ ایک بچے نے 1 سے 5 تک تو لکھا، ایک طرح سے اس کا جواب صحیح تھا، لیکن دوسری طرح سے فگرز کے حوالے سے، ترتیب کے حوالے سے، سیکوینس کے حوالے سے اس نے ان تمام ڈیجٹس کو غلط لکھا تھا. پھر بعد میں دوسرے بچے نے اس کا صحیح ترتیب بتایا. تو یہ وہ ساری کوالٹیز کی ترتیب ہے کہ کہیں پہ کسی شخص کے بارے میں، کسی شہر کے بارے میں، کسی بندے کے بارے میں آپ اگر کہنا چاہ رہے ہو تو کس طرح سے آپ کو ان کی صفات کو، ایڈجیکٹیوز کو ترتیب دینی ہے، وہ اس فارمولے سے ہمیں مدد ملے گی. ایک بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ یہاں پہ ایس ایچ ہے اور یہاں پہ ڈبل ایس ہے، یعنی ایک ایس سائز کے لیے ہے اور پھر دوسرا ایس شیپ کے لیے ہے. تو اس فارمولہ کو سب سے پہلے اسٹینڈرڈ طور پر آپشاکوم کے نام سے جانا جاتا ہے. اگر آپ کو اس سے کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ ایک ایس کا اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں، پر وہ اس طرح سے بنے گا آپشاکوم. آپشاکوم یعنی اب او پی الگ سے، ایس الگ سے، ایس ایچ اے سی او ایم. تو ہم دیکھیں گے کہ اوپینین، دیکھیں آپ کو تصویر جب دکھائی گئی تو آپ سے آپ کی رائے لے لی گئی کہ آپ کی رائے کیا ہے. ایک تصویر کے بارے میں جو کہ کسی بس کی تصویر تھی جس کو میں نمبر 1 کہہ رہا ہوں، اس کے بعد والے کو نمبر 2 اور اس کے بعد والے کو نمبر 3 میں کہہ رہا ہوں. تو سب سے پہلے آپ اپنی رائے کو لکھیں گے اس کار کے حوالے سے یا اس بس کے حوالے سے. رائے ہماری یہ تھی یا کسی اسٹوڈنٹ نے ایک یہ رائے دے دی کہ یہ بس اگلی بس ہے. تو جو سینٹنس میں نے لکھا تھا یہاں پہ اس کو میں لکھوں گا کہ I saw an opinion. کیا ہے ہماری کہ وہ تصویر جو ہے کسی اگلی بس کی ہے. تو اوپینین میں ہم اسے لکھیں گے اگلی. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سائز لکھیں. سائز میں ہم دیکھیں گے اس لائن میں کسی نے ہمیں رائے دی تھی کہ وہ ایک بڑی بس کی تصویر ہے. تو اگلی کے بعد سائز کو ہم یہاں پہ لکھیں گے بگ.
اس کے بعد شیپ ہے. شیپ اگر کسی نے نہیں کہا، ضروری نہیں کہ ہم فورسبلی شیپ کو یہاں پہ بیان کریں، تو اس کو ہم اومٹ کریں گے، چھوڑ دیں گے. اس کے بعد ہے باری ایج کی. ایج سے مطلب یہ کہ وہ کس دور کا ہے. اگر اس لسٹ کے اندر جو صفات ہیں ہم دیکھیں تو اس میں ایج، اولڈ کا لفظ آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اولڈ. اس کے بعد کیا ہے؟ کلر ہے. آیا کلر کسی نے مینشن کیا ہے؟ جی ہاں. تو کسی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ وہ ریڈ کلر کی بس ہے، تو یہاں پہ ہم نے لکھا ریڈ. اوریجن کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا تعلق کہاں سے ہے. آیا وہ امریکہ سے ہے، پاکستان سے ہے، کوئی انڈیا کی بنی ہوئی چیز ہے، چائنا کی بنی ہوئی چیز ہے. اوریجن کو ہم بیان کریں گے. اگر وہ شخص ہے تو کس علاقے سے، کس ملک اور کس خطے سے اس کا تعلق ہے، اس کو ہم اوریجن کے خانے میں بیان کریں گے. اوریجن میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کسی اسٹوڈنٹ نے ہمیں کہا تھا کہ وہ امریکن بس لگتی ہے، تو یہاں پہ اوریجن ہم امریکن لکھیں گے. اب ایک ذہن میں بات اور آتی ہے کہ آیا میٹیریل، وہ چیز کس میٹیریل سے بنی ہوئی ہے. تو یہاں پہ میٹیریل کا کسی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، تو میٹیریل کو ہم اومٹ کریں گے اور آخر میں اس ناؤن کو لکھیں گے، اس چیز کے نام کو لکھیں گے کہ یہ تمام صفات کس چیز کی ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا آخر میں ہم لکھیں گے بس. اب اگر ہم اس جملے کو پڑھیں گے تو ساری صفات اس کے اندر بیان ہے اور ساری صفات اس کے اندر ترتیب سے بیان ہے. I saw an ugly, big, old, red American bus. تو اس طرح سے اوپشاکوم سے یا اوپشاکوم سے ہمیں یہ مدد ملی کہ ہم نے صفات کو کس طرح سے ترتیب دینی ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری تصویر کی جانب کہ کسی شخص کی تصویر تھی. کسی نے کہا کہ یہ نوجوان شخص ہے، کسی نے کہا وہ انگریز کی طرح لگتا ہے، کسی نے کہا کہ وہ بہت ٹال ہیں، اور کسی نے کہا کہ وہ ہینڈسم ہے. جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے مختلف جملے دیکھے، صفات کی مختلف ترتیب ہم نے دیکھی، لیکن وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھے، غلط تھے. ہم سے یہ غلطی ہو رہی تھی کہ صفات کو ہم صحیح ترتیب نہیں دے پا رہے تھے. لہٰذا ہم پھر کنسلٹ کرتے ہیں اوپشاکوم سے کہ آپ ہماری مدد کریں کہ کس طرح سے ان صفات کو ہم نے ترتیب دینی ہے. تو دوسرا جملہ میں نے جو یہاں سے وی کے ساتھ لکھا ہوا تھا، وی سو. اب سب سے پہلے کیا ہے؟ اوپینین، اس شخص کے بارے میں لوگوں کے کیا رائے تھے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ایک صفات بیان ہوا ہے کہ وہ ینگ مین تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آ جاتے ہیں دوسری تصویر کے جانب کہ کسی نے کس طرح سے اس تصویر کے اندر صفات کو بیان کیا. تو ہم نے اس جملے کو مختلف طریقے سے لکھا، صفات کو ترتیب دی، لیکن وہ غلط ثابت ہو رہے تھے. لہٰذا ہم اوپشاکوم یا اوپشاکوم کی مدد لیں گے، ان صفات کی ترتیب کو دیکھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس تصویر کو ہم کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے، اس کی صفات کی ترتیب کو کس طرح سے دے دیں گے. سب سے پہلے ہم آ جائیں گے اوپینین کی جانب کہ ہماری راہ کیا ہے اس تصویر کے حوالے سے. تو کسی نے یہ کہا کہ وہ ایک ہینڈسم شخص ہے، وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے. تو ہم نے دوسرے جملے کو اس طرح سے لکھا تھا، وی سو ہینڈسم. ہینڈسم کے بعد کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے سائز ہے، شیپ ہے. تو سائز کو ہم لکھیں گے. سائز ہم نے دیکھا کہ کسی نے کہا کہ وہ ٹال ہے، تو ہم نے لکھا I saw a handsome tall. اس کے بعد اب ایج کو ہم دیکھیں گے کہ وہ بوڑھے شخص کی تصویر تھی، کسی چھوٹے بچے کی تصویر تھی یا نوجوان کی تصویر تھی. تو دیکھتے ہی کسی نے یہ کہا تھا کہ وہ ینگ مین کی تصویر ہے. We saw
a handsome, tall, young. अब हम देखेंगे आगे शेप के बाद, एज के बाद कोई कलर नहीं है, कलर के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, तो इनको हम ओमिट करेंगे. ओरिजिन के वो शख्स कहाँ से उसका ताल्लुक है. जैसे कि किसी ने कहा था कि वो अंग्रेज लगता है, तो उसको इंग्लैंड के हवाले से हम इंग्लिश लिखेंगे. और आखिर में ये जो तमाम सिफात हमने बयान कर दी, आखिर में हम उस शख्स के बारे में लिखेंगे कि वो किसी मर्द की तस्वीर थी. लिहाजा जो दूसरा जुमला हमारा गलत हुआ था, ऑप्शकॉम या ऑप्शकॉम की मदद से, वो जुमला हमारा इस तरह से सही बना, वी सॉ अ हैंडसम टॉल यंग इंग्लिश मैन. इसी तरह जब हम तीसरी तस्वीर के जानिब जाएंगे कि जहां आपको एक लिबास दिखाया गया था और आपसे राय ले ली गई थी, तो तस्वीर आपने कहा कि वो एक लिबास की है. उसके बाद 3 सिफात उसके और हमारे सामने आ गए. तो हमने किस तरह से उस तस्वीर को जुमले के अंदर सही सिफात के तरतीब के साथ बयान करेंगे. तो हम लिखेंगे या तीसरे जुमले को हम इस तरह से सही करेंगे, We saw a opinion. ओपिनियन राय हमारे उस लिबास के बारे में क्या है कि वो जी खूबसूरत लिबास है. तो हम लिखेंगे we saw a beautiful साइज. किसी ने साइज के बारे में नहीं कहा कि वो छोटा लिबास या बड़ा लिबास, तो साइज को हम छोड़ेंगे. शेप, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा कि वो टॉल है या लॉन्ग है, उस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा. एज, जैसा कि कोई नया लिबास है या पुराना लिबास है, वो भी इसके अंदर नहीं है. तो जो उसके अंदर सिफात नहीं है तरतीब के लिहाज से, हम उसको छोड़ते जाएंगे. अब हम आ जाते हैं कलर की जानिब. कलर किसी ने कहा था कि ग्रीन है, तो हम लिखेंगे ग्रीन. आगे हम चलते हैं ओरिजिन, कि वो कहाँ का लिबास है. पाकिस्तानी लिबास है, इंडियन है, इंडोनेशियन है, इंग्लिश है, अरेबिक है, तो उस हवाले से कुछ नहीं है. लिहाजा अब हम आ जाएंगे मटेरियल की जानिब कि वो किस किस्म का लिबास लगता है. मटेरियल में किसी ने कहा था कि ये सिल्क का लिबास लगता है उसकी चमक की वजह से, तो हमने यहाँ पे सिल्क का लफ्ज ऐड कर दिया. आखिर में हमने लिखा कि ये तमाम सिफात किस चीज़ की हैं, ये तमाम सिफात ड्रेस की हैं, उस लिबास की सिफात है. तो लिहाजा ये जुमला जो कि थोड़ी देर पहले गलत था, कंफ्यूजिंग था, अब बिल्कुल सही बना. वी सॉ अ ब्यूटीफुल ग्रीन सिल्क ड्रेस. लिहाजा ऑप्शकॉम से हमें पता चला कि हमने एडजेक्टिव्स को, उनकी सिफात को किस तरह से तरतीब देनी है. अगर हम आ जाएं आपके किताब की जानिब, सफ़ा नंबर 68 है. इसके शुरू में ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस लिखा हुआ है. आपको यहाँ पे एक टेबल नज़र आएगा. वो टेबल एन इस फॉर्मूला के मुताबिक है कि सबसे पहले आप किसी भी जुमले के अंदर सिफात को कैसे तरतीब देंगे. सबसे पहले आप ओपिनियन देंगे, अपनी राय देंगे कि वो चीज़ किस किस्म की है, प्रेटी है, अगली है, सिली है, स्मार्ट है, या कोई चीज़ इजी है, फ़नी है, वगैरह वगैरह. उसके बाद साइज़ का लिखा हुआ है कि साइज़ उसकी किस तरह से, वो साइज़ में चीज़ बड़ी है या छोटी है, स्मॉल, टाइनी, लार्ज, एनॉर्मस, बिग, वगैरह वगैरह है. और उसके बाद शेप है कि आया वो गोल है, स्क्वायर में है, ट्रायंगुलर है, राउंड है, फ्लैट है, किस किस्म का है. इसी तरह जो तरतीब मैंने बोर्ड पे लिखा है, यही चीज़ आपकी किताब सफ़ा नंबर 68 पे दी गई है. अब इसमें कुछ एक्सरसाइजेज, सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं. अब इसमें कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और आपसे ये कहा गया है कि आप इनको सही तरतीब से बताएं
अब इसी चीज़ को जांचने के लिए इसी के नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि उस सेंटेंस को आप मार्क करें जहां पे एडजेक्टिव्स यानी सिफात की तरतीब बिल्कुल सही है। अब उसमें 3 ऑप्शन है। पहले जुमले में द हाउस इज लार्ज एंड वाइट, द हाउस इज वाइट एंड लार्ज, द हाउस इज लार्ज वाइट। अब हम ऑप्शकोम की जानिब चलेंगे कि द हाउस इज लार्ज एंड वाइट, 2 सिफात यहां पे हमें बताई गई हैं। तो अगर हम देखेंगे ओपिनियन कुछ नहीं है, साइज में लार्ज पहले है, फिर उसके बाद चलते चलते कलर जो है वो साइज के बाद है, तो यहां पर भी कलर साइज के बाद है। इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बाकी 3-4 सेट इसी तरह से 3-3 जुमलों के दिए गए हैं कि जिनमें आपने ये देख के बताना है कि किस जुमले के अंदर सिफात यानी एडजेक्टिव्स की तरतीब या ऑर्डर अपने जगह पे सही है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको इस्तेफादा हुआ होगा। मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के दूसरे सवाल में दूसरे लेक्चर में। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।